اقرا کہاں مر گئی ہو؟ میرا بیٹا کب سے آیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو چائے پانی پوچھ لوں۔ یہ لڑکی بس اپنی ہی من مانیوں میں لگی رہتی ہے۔ نہ جانے اس کو کب عقل آئے گی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے، ان حرکتوں کی وجہ سے شوہر کی نظروں میں قدر گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ پر مجال ہے اس لڑکی کو اپنے فیشنوں اور ڈراموں سے فرصت ملتی ہو۔ جی نانو امی بس آئی۔ نانو بس 2 منٹ اور دے دو، یہ تھوڑا سا ڈرامہ رہ گیا ہے، وہ دیکھ لوں، اس کے بعد آ کر آپ کے نواسے کو چائے پانی پوچھتی ہوں۔ اقرا جو اپنے کمرے میں بیٹھی ڈرامہ دیکھنے میں بری طرح غرق تھی، نانو امی کے پکارنے پر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہی اس نے بلند آواز میں ہانک لگائی تھی۔ آپ رہنے دو نانو امی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے، ابھی میں پہلے تھوڑا سا فریش ہو لوں، اس کے بعد کھانا کھانے کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ اقرا کو پڑھ رہی نانو امی کی صلواتوں سے بچانے کی غرض سے گویا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کی طرفداری کر کے اسے ایسے ہی بری الزامہ کر دو گے، پر میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، اس لڑکی کو شہ دے کر غلط کر رہے ہو۔ اس لڑکی کو تمہاری دی ہوئی شہ نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اس لڑکی کو تھوڑا سمجھاؤ بجھاؤ، ایسے لاپرواہانہ انداز سے ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لڑکی کے ذہن میں تھوڑی سوجھ بوجھ ڈالو، اور کل کلا کو گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر کیا اندازے لگائے گا کہ اسے اپنے شوہر کا کوئی خیال شیال ہی نہیں ہے۔ حنات محتشم جو اقرا کی حمایت میں بول رہا تھا، اب نانو امی کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ اسے اقرا کی حمایت میں بولنا کتنا بھاری پڑتا تھا، یہ اسے اپنی نانو امی کی باتیں سننے کے بعد پتہ چلتا تھا۔ نانو امی میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، آپ تب تک اپنی یہ تسبیح مکمل کر لیں۔ میرا بیٹا دن بھر کام کر کر کے تھک گیا ہوگا، جاؤ جا کر تھوڑا آرام کر لو، اور صدا کی جھلی اقرا کو باہر بھیجو تاکہ تمہارے فریش ہونے تک کھانا گرم کر لے۔ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اس نے نانو امی کے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی تھی۔ وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ پیچھے نانو امی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ یارا کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کتنی بار سمجھاؤں تمہیں کہ میرے آنے سے پہلے جو مرضی کرتی رہا کرو، لیکن جب میں آ جاؤں تو میری موجودگی میں تمہاری ساری توجہ مجھ پر ہونی چاہیے۔ پر مجال ہے تمہیں غریب شوہر کی کوئی بات یاد رہتی ہو یا اس کی باتوں کو کبھی سنجیدہ لیا ہو۔ وہ جب روم میں آیا تو وہ پوری طرح اسے ڈرامے دیکھنے میں مگن تھی۔ جب حنات نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہتے اس کے کانوں سے بالوں کو پرے کرتے ہوئے سرگوشی والے انداز میں سرگوشی کی تھی، حنات میں بس آنے ہی والی تھی، وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلتی لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں منمنائی تھی، تو پھر آئی کیوں نہیں؟ نانو امی نے تمہیں آواز دی تھی نا کہ حناد آیا ہے، اس کے باوجود تم فوراً باہر کیوں نہیں آئے؟ وہ اسے اپنے سوالوں سے اور اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کی اوسان خطا کیے جا رہا تھا۔ اس بار چھوڑ دو، کل سے پکا آؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز چھوڑ دو، اور اگر نہ آئی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں آؤں گی، تو پھر کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں اس کے خوبصورت سبھی چہرے پر مرکوز کیے سے یقین دہانی کروا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بڑھتی گرفت سے گھبراتی اسے اپنی باتوں سے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سچی میں کیا؟ اور اگر نہ آئی تو پھر اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس بات کو اپنے چھوٹے سے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ دماغ میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو۔ وہ اپنی شہادت والی انگلی کو اس کی کن پٹی پر رکھتا اسے وارن کر رہا تھا۔ کہہ رہی ہوں نا پکا آؤں گی، اب کیا تمہیں لکھ کر دوں یا پھر اسٹیمپ پیپر پر سائن کروا کر دوں، پھر میرا یقین کرو گے؟ وہ اپنی جھیل سے بھری آنکھوں کو معصومیت سے پٹ پٹاتے کہتی اس کے دل کی دھڑکن کو پل بھر میں بڑھا گئی تھی، اس لیے وہ بے اختیار اس کے گال پر جھکتا، اپنے لب رکھتا اسے حیران و پریشان چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔
اقرا کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کے چلتے اس کا زیادہ تر بچپن ننیال میں ہی گزرا تھا۔ وہ ایف اے کے فرسٹ ایئر کے پیپر دے کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب اس کے کزن حناد محتشم نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیا، سب گھر والوں کی دلی رضامندی سے ان کا رشتہ طے پایا، اور یوں اقرا سلیمان نے مسز حناد محتشم بننے کا سفر طے کیا تھا۔ حناد کے نانا ابو کے انتقال کے بعد ان کی نانو امی بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اور لاکھ منانے کے باوجود وہ اس گھر کو چھوڑ کر محتشم ولا میں آنے کے لیے متفق نہیں ہوئی تھی، جس کے چلتے حناد کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ان کا بڑا بیٹا اپنی نانو امی کے پاس ہی رہے گا۔ یوں شادی کے بعد یہ نیا نویلا جوڑا نانو امی کے ویران گھر کی رونق بن گیا تھا۔ نانو امی کو یہ نہیں کہ صرف حناد سے ہی پیار و محبت تھا، یا پھر وہ اکیلے صرف اسے ہی اہمیت دیتی تھی، بلکہ انہیں حناد سے زیادہ اقرا سے پیار تھا۔ ان کے غصے میں بھی اقرا کے لیے پیار چھلکتا تھا، وہ بس اس کی لاپرواہانہ انداز اور لاابالی طبیعت سے تھوڑا خائف رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے سنبھال لے، لیکن جس طرح اقرا کی حرکتیں تھیں، اسی وجہ سے وہ اسے اکثر ڈانٹتی رہتی تھی، لیکن ان کی اس ڈانٹ پھٹکار کا بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کرتی وہی تھی جس میں اس کی دلی رضامندی شامل ہو۔ وہ ان کی باتوں کو اکثر یوں ہی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہوا میں دھوئیں کی طرح اڑا دیا کرتی تھی، جبکہ حناد محتشم نے اسے ہمیشہ اس کی لاپرواہانہ اور لاابالی طبیعت کے باوجود بھی اسے بے پناہ چاہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی بعض غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن پھر بعد میں اسے اپنے طریقے سے اقرا سے اپنی بات منوانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو اقرا اس کے لیے کھانا گرم کر کے لے آئی تھی۔ حناد، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہنا۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، کھانا تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا، میں اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے چائے پیتا ہوں، وہ کدھر ہے؟ وہ کھانے کے لوازمات پر ایک نظر ڈالتا اسے باور کروا رہا تھا۔ کیا؟ وہ چائے؟ وہ تو میں تمہارے لیے لانا بھول گئی، اب کیا کروں میں؟ اور ویسے بھی اگر تم ایک دن چائے نہیں پیو گے تو کون سا تم نے وزیر اعظم بن جانا ہے؟ وہ ہونٹوں کو اوپر اٹھائے بھول جانے کی بھرپور اداکاری کرتے اپنے لیے اسے جیسے بہت بڑی اطلاع دے رہی تھی۔ اور ریلی، کیا تم سچ میں میرے لیے چائے لانا بھول گئی تھی؟ جبکہ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کرتا اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ سچی مچی میں چائے لے کر آنا بھول گئی تھی۔ وہ حناد کے پوچھنے پر اپنی انگلی کے پوروں کو منہ میں چباتے ہوئے خوشیانے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تمہاری اس معصومیت پر حناد محتشم دل و جان سے قربان جانا، لیکن اس چائے کی طرح آج تک کبھی تم نے کیوں نہیں میری پناہوں میں شرمانا، گھبرانا، بھولنا سیکھا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ آج رات میں تمہیں اپنی پناہوں میں لے کر تمہاری اس بھول جانے کی عادت کو بھرپور طریقے سے ختم کر دوں۔ کیوں جانا؟ پھر کیا خیال ہے؟ وہ اس کے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے استحقاق بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے ایک بار پھر سے پٹری سے اترتے دیکھ کر جلدی سے کہہ کر اٹھنے لگی تھی، جب حناد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اس پل کو کوسا تھا جب اس کے دماغ میں چائے نہ بنانے کا بیہودہ خیال آیا تھا۔ وہ توہن کراہن کرتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کی زیادہ تر سوچوں کا مرکز یمین کا وہ ڈرامہ تھا جو گزرا جا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تم سن رہی ہو نا؟ وہ اس کے یوں گم سم بیٹھ جانے پر اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بقرعید آنے والی ہے، کیوں نہ اس دفعہ ہم قربانی کے لیے جانور پہلے سے ہی خرید لیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟
اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ اسے عید کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، کیا کہا؟ جانور؟ وہ ہم بھلا کیوں خریدیں گے؟ میرا مطلب ہے مما اور پپا جی کی طرف سے ہمیں ہر بار اچھا خاصا گوشت مل تو جاتا ہے، پھر جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ وہ بھی ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو پھر جانور خریدنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اس کے یوں بولنے پر حناد نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کی گھوری کا مطلب سمجھتی اسے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے جانور نہ لانے کے لیے اپنے تئیں صاف انکار کر رہے تھے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن مما پاپا ہر سال اپنی قربانی کرتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں ہر بار حصہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو، شادی کے بعد ہماری یہ پہلی عید ہے، تو تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس بار اپنی الگ سے قربانی کرنی چاہیے؟ وہ اس کی باتوں کو سمجھتا اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، کیونکہ اس جھلی کو یہ نہیں پتا تھا کہ قربانی کرنے کی یہ سعادت بھی کسی کسی کو نصیب میں آتی ہے، کیونکہ بعض لوگ تو اپنے محدود وسائل کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے آنا جانور، پر ابھی نہیں لانا، جب عید آنے کے 2-3 دن رہ جائیں گے تب لے آئیں گے۔ مطلب ابھی کیوں نہیں؟ اور بعد میں کیوں؟ کوئی خاص بات ہو جائے گی جو تب لے کر آؤں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ حنات، میں اب یہ تو نہیں کہہ رہی کہ جانور نہ لے کر آؤ، میں تو بس یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے قربانی عید پر ہی کرنی ہے، تو جانوروں کو 1 مہینہ پہلے لے کر آنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ہم عید سے 1-2 دن پہلے بھی تو لے کر آ سکتے ہیں نا؟ وہ میری ایکسٹرا انٹیلیجنٹ دماغ والی جھلی سی بیوی، تمہیں کیا پتا، قربانی کے جانوروں کو عید سے پہلے لے کر آنا، یہی تو عید الاضحیٰ کا اصل حسن ہوتا ہے۔ اگر لوگ عید کے دن یا بعد میں خریدیں تو کیا قربانی کا وہ حسن برقرار رہ جائے گا جس کے بل پر ہم اس یادگار دن کو مناتے ہوئے قربانی کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہت جلد تمہیں وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں پہلے قربانی کے جانور لے کر آنا چاہتا ہوں۔ بدلے میں اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر وہ اپنے کھانے کی ٹرے کو سامنے پڑے میز پر رکھتا اس کے گرم جوشی سے ہاتھ تھامتے ہوئے نرم گرم لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے عید الاضحیٰ کی اہمیت کو سمجھا رہا تھا۔ فی الحال کے لیے اس جھلی کا ایکسٹرا انٹیلیجنٹ دماغ اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ مزید اس سے بحث کا ارادہ ترک کرتا میز پر پڑے کھانے کے برتنوں کو اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حناد اس کے جانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ وہ کچن میں برتن رکھنے کے بعد نانو امی کے پاس رک گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اور اسے جاگتے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھے ہوئے لہجے میں حیرت سموئے پوچھا تھا۔ ہاں، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم آؤ تو میں اپنی میٹھی نیندیں پوری کروں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محبت بھری پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ شب بخیر جانا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے سر پر محبت و عقیدت بھرا بوسہ دیتے ہوئے سونے کے لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ اقرا بھی آنکھیں موندے اس کے محبت بھرے لمس کی چاشنی کو محسوس کیے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس اور مزید اچھی سٹوریز، ناول اور کہانیاں پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔